تو اب اس رابطے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو خلق کیا تو اب وہ ان کے لیے کوئی انتظام بھی کرے گا. عزیزان گرامی، ہم نے کہا دین، عقیدے اور عمل دونوں چیزوں کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اصول دین عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، لیکن فروع دین کو سمجھانے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ کوئی نماز ہے، کوئی روزہ ہے. اگر ہمیں کوئی نہ بتاتا نماز کیسے پڑھنی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. نہیں پہنچا پایا. ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اگر ہمیں کوئی آ کے نہ بتاتا کہ ایسی نماز ہے، فجر کی 2 ہی ہونی چاہیے، ظہر کی 4 ہی ہونی چاہیے، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4. اب اگر کوئی آدمی اعتراض کرے، پروردگارا تو نے ہماری نیند خراب کر کے ہمیں جب اٹھا ہی دیا تھا تو 8 10 17 رکعت یہیں پڑھوا لیتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کوئی اعتراض کر سکتا تھا، پروردگارا اب اٹھ ہی گیا ہوں، ساری نیند غارت تو ہو گئی، جب پانی چہرے پہ ملا ساری نیند اڑ گئی، تو پروردگارا یہیں 8 10 رکعت، یہیں ظہر کی 4 رکعت یہاں ہو جاتی، چلو 2 نہیں تو 4 ہوتی، 8 ہوتی، کچھ ہوتا. نہیں، اللہ نے کہا نہیں، 2 ہی پڑھو، اس کے بعد بے شک سو جاؤ، کیونکہ نماز ہے اپنے نفس سے مقابلہ. جب ایک مرتبہ اپنے نفس کو شکست دے دو پھر سوال نہ کرنا 2 ہی کیوں، 2 رکعت پڑھ کے بے شک دوبارہ سو جاؤ. لیکن جب میرے راستے پہ آؤ گے، شیطان کو شکست دینے کا سب سے بڑا راستہ ہی فجر کی نماز ہے. بھائی اس پہ ویسے ہی ہوا آنی چاہیے جیسے باقی جو لوگ آنی چاہیے. میرا کوئی بھی نوجوان بھائی، میرا بچہ کبھی بھی فجر کی نماز قضا نہیں کرے گا. عزیزان گرامی، اب یہ ساری نمازیں یہ کون بتائے گا ہمیں؟ توجہ ہے میرے ساتھ؟ یہ ساری نمازیں، یہ عبادات ہمیں کون بتائے گا؟ انبیاء. اللہ سے رابطے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے. وہ جب فروع دین بھیجے گا انبیاء کے ذریعے. ایک اور جملہ کہہ دوں، جب اللہ جو ہمارے لیے چیزیں بھیج رہا ہے، نماز بھیج رہا، روزہ بھیجا، حج بھیجا، خمس زکوٰۃ، جہاں سب کچھ اس نے بھیجا، قرآن کریم بھیجا، کوئی بھی شے ہمیں مستقیماً نہیں دی، نہیں پہنچا سکا. اللہ نے ہمیں کوئی شے بغیر واسطے کے نہیں دی. جو کچھ دیا واسطے کے ذریعے دیا، وسیلے کے ذریعے دیا. توجہ، اس نے ہمیں نماز بھی دی تو وسیلے کے ذریعے، قرآن کریم دیا تو وسیلے کے ذریعے. ارے وہ جو محتاج نہیں ہے، وہ اللہ جو کریم ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، محتاج نہیں ہے، جب وہ بھیج رہا ہے تو وسیلے کے ذریعے. تو جب ہم یہاں سے بھیجیں، توجہ فرما بھائی، جب اس کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ وسیلے کے ذریعے آ رہا ہے. قرآن سب سے بڑا فیض ہے اللہ کا. فیض یعنی نعمتوں میں سے فیض. فیض سب سے بڑی نعمت کو فیض کہا جاتا ہے. حضرات چند موٹی موٹی اصطلاحات استعمال کروں گا، علماء نے استعمال کی ہیں لیکن وضاحت کر دوں گا. قرآن فیض ہے اللہ کی طرف سے. یہ ذات فیض، بہت بڑی نعمت جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اسے کہتے ہیں فیض. ہر نعمت فیض نہیں ہے. قرآن فیض ہے، صرف فیض ہے. توجہ، عرفاء کی، کیونکہ معرفت دین ہے نا، میرا موضوع ہے معرفت دین، تو عرفاء کی نگاہ میں قرآن فیض ہے، نعمت نہیں ہے، فیض ہے. اللہ نے فیض بھیجا تو رسول کریم کے ذریعے. اللہ نے فیض بھیجا، قرآن کریم فیض ہے. ارے یہ صامت قرآن فیض ہے، یہ خاموش قرآن فیض ہے، تو قرآن ناطق فیض نہیں ہے. جب اس قرآن کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو اس قرآن کے لیے واسطے کی ضرورت کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن کو بھیجا، عرفاء کی نگاہ میں قرآن فیض ہے اور رسول خدا ہے فیض مقدس. عرفاء جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی اصطلاحات، میں نے کہا موٹی اصطلاحات ہیں، گاڑی اصطلاحات ہیں، یاد کر لیجئے. قرآن فیض، رسول خدا ہے فیض مقدس، اور خدا ہے فیض اقدس. اللہ سب سے بڑا فیض. اس نے کہا دیکھو خبردار، میرے تک آنے کے لیے مستقیم ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا. اگر ڈائریکٹ آنے کی کوشش کرو گے، بنی اسرائیل نے بھی یہی چاہا تھا. بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اللہ سے کہو ہمیں نظر آ جائے، تو اللہ نے کہا میں کبھی کسی کو نظر نہیں آؤں گا، ذرا پہاڑ کو دیکھو. اللہ نے اپنے کرم فیض کی نگاہ ڈالی، پہاڑ پہ پہاڑ جل گیا. بنی اسرائیل سارے مر گئے، جناب موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. بنی اسرائیل نے ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہا تو سارے تباہ ہو گئے. بڑے بڑے خلفاء کہہ گئے اگر علی نہ ہوتے تو
تم ہلاک ہو جاؤ.